حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں کتنے سال رہے؟ 20 سال رہے. کتنے سال؟ 20 سال. 18 سال ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا. جب عثمان ہرونی دنیا سے چلے گئے تو خواجہ معین الدین اجمیری اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ وہ 2 سال بھی ادب ہی سیکھ لیتا. ہائے ہائے ہائے، ادب بڑی چیز ہے. بے ادباں مقصود نہ حاصل. جنہوں نے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بیوی نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مزاجی خدا ہے اس کا، اب وہ اس سے ادب فیض نہیں لے سکتی. فیض ادب میں ہے. نگاہیں جھکا دو، خدا کی قسم اللہ رنگ لگا دے گا. اللہ مجھے بھی رنگ لگائے. بے ادباں مقصود نہ حاصل. وہ جو بھی لینے آئے ہیں، اگر اس درگاہ کا سید حجویر مخدوم امم کی درگاہ کا ان کو ادب نہیں آتا تو کچھ نہیں لے کے جائیں گے. قرآن میں جو یہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا، تم بڑا ہی جھک جاتے ہو، تو قرآن کہتا ہے جب میرے ولیوں کے پاس آؤ تو جھک کر ان سے ملا کرو، جھک کر ان سے سلام لیا کرو. یہ تو قرآنی تعلیم ہے، ادب ہے ان کا. بے ادباں مقصود نہ حاصل. کنڈ نہیں کرنی سیڑھیاں اترتے ہوئے، جتنا مرضی رش ہو داتا سر اپنے مرشد کو کنڈ نہیں کرنی. ساری کائنات نے ہم سے کنڈ کر لی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کنڈ کیا. ماں باپ کو کبھی کنڈ نہیں کرنی، کبھی بیوی شوہر کو کبھی کنڈ نہ کرے. یہ ادب سیکھ جاؤ تو خدا کی قسم خواجہ معین الدین اجمیری 20 سال اپنے مرشد حضرت عثمان ہرونی کی خدمت میں رہے، بہت خدمت کی. 18 سال مرشد نے ادب سکھایا، 2 سال علم سکھایا. علم کی یہاں نفی نہیں ہو رہی، فضیلت بتائی جا رہی ہے ادب کی، کہ ادب اس مقام کی چیز ہے کہ علم کم بھی ہو تو ادب نظارہ کروا دیتا ہے. گزارے کا لفظ چھوٹا، ادب نظارہ کروا دیتا ہے. بے ادباں مقصود نہ حاصل. نہ ان بچوں کو گھر سے کچھ ملنا ہے. سب سے پہلے ولی اللہ کون ہے؟ ماں باپ. اگر ان کا ادب نہیں ہے وہ بچہ گھر سے ہی مردود ہو گیا. مرشد ہے بیوی کا شوہر، اگر وہ بادب نہیں ہے تو وہ مردود ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ ہر حدیث پاک ہے ہر حاکم خادم ہے. اب جو ماں باپ ہیں یہ اولاد کے خادم ہیں، شوہر بیوی کا خادم ہے. پورا دین سیکھنا ہے، ایک ہی بات کو نہیں پکڑ لینا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنی بھی بڑی مشینری ہے ہماری خادم ہے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا قوم کا حاکم قوم کا خادم ہے. ہم اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے ان کی خدمت اور ان سے محبت کرنی ہے، انہوں نے ہمارا ادب کرنا ہے. یہ ادب کرتے جائیں گے تو لیتے جائیں گے، لوٹ کے لے جائیں گے، ہم کو لوٹ کے لے جائیں گے. اور اگر آگے سر کھڑا کریں گے تو بڑے میں یہ اختیار ہوتا ہے، وہ سر اڑا کے رکھ دیتا ہے. باپ ہو شوہر ہو، یہ طلاقیں یہی تو ہیں، سر اڑ گیا نا. وہ تو 2 پیسے کی عورت نہیں رہ گئی. اس لیے میری بیٹیاں حاکم مانے اور حاکم اپنے آپ کو خادم مانے تو گھروں کے نظام کیا ہو جائیں گے؟ جنت کی طرح کے ہو جائیں گے. حاکم بس فرعون ہی بنا رہے، خدمت کرے ہی نا. خدمت میں تو پھر پاؤں بھی دبانے آتے ہیں بیوی کے. بیمار ہو تو سر بھی دبائے، پاؤں بھی دبائے. حاکم ہے، بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ہم دباتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں. تو اسی طرح حاکم خادم ہے، لیکن ادب اپنی جگہ پہ ہے. ادب اگر ان بچوں کے یا بیوی کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر حاکم کیا ہے آپ جانتے ہی ہو. مرد کو محبت کے علاوہ کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا. ساری کائنات کی بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ اس قدر سخت مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو حاکم کہا. عورت اس کو محبت سے اسے تپڑیاں پھروا لے تو پھیر دے گا، اور اگر ضد میں کھڑی ہو جائے آگے تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا کہ 7 بچے برباد ہو جائیں گے، اتنا سخت ہوتا ہے. اس لیے میری بیٹیاں شوہر کو اتنا مشتل نہ کر دیا کریں کہ سارا نظام ہی برباد ہو جائے. دے ابھی طلاق اگر باپ کا ہے، ایسے کہتی ہیں بیٹیاں، اللہ ان کو معاف کر دے. دے ابھی طلاق باپ کا ہے، آپ کا وہ ایسے تو نہیں ہے. اللہ نے اس کو جو جرأت اور طاقت دی ہے، آپ کو اس کے تابع ہو کے رہنا ہے. صلاحیتیں آپ میں زیادہ ہیں. عورت کا اقرار کرو، بچے پیدا کرتی ہے. ہمیں عورتوں نے پیدا کیا، ہم نے عورتوں کو پیدا نہیں کیا. وہ ہماری مائیں ہیں، سانوں انہاں دی ماں نہیں بننا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایک بچہ ہمیں پیدا کرنا پڑے مردوں کو، اسی مکے مار مار کے ڈیڑھ سے بچہ ہی مار دئیے. 9 مہینے بچہ لیے پھرتی ہیں، ان کے بڑے احسان ہیں ہم پہ. لیکن
ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں اسی طرح اپنا حاکم سمجھیں. عزت جب کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں ڈسکس کر لیں. جب ہم جلال میں ہوں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو بیوی کو سر نگو ہو جانا چاہیے. اس کے بعد جو مرضی منوا لیں. اس وقت اگر وہ برابری پہ آ جائیں گے تو خدا کی قسم سب برباد ہو جائے گا. یہ میرا رمضان شریف کا میسیج ہے. روزوں میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, پیاس لگی ہوتی ہے نا, تو یہ اس میں یہ میں نے اس لیے میسیج کلپ کروا دیا کہ جب بندہ پورے جلال میں ہو تو بچے اور میری بیوی یعنی میری بیٹیاں جو بیویاں ہیں شوہروں کی, وہ تھوڑی دیر کے لیے نرم ہو جائیں. بندے کو آپ زیر نہیں کر سکتی غصے سے. بندے کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے محبت پیدا کی ہے. آپ محبت سے اس سے تپڑیاں پھروا سکتی ہو, جو مرضی کروا سکتی. آپ کو کہ ہم برابری میں اس کو ایسے میں گرا لوں اس کو, یہ کبھی نہیں گرے گا. یہ بہت طاقت والا ہے, یہ نائب ہے خدا کا, اس کی تخلیق ہوئی ہے. آپ کو پسلی سے نکالا گیا, اس کو 40 سال تخلیق کیا گیا. اس کے مزاج ہی بڑے ہیں, اس کے تابع ہو کے رہو. ساری کائنات اتار کے لے آئے گا, ستارے توڑ کے لے آئے گا آپ کے لیے. تابع ہو کے رہو اس کے. بس آج سے میری بیٹیاں وعدہ کر لیں کہ تابع ہو کے رہیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں ہم پہ ہمیشہ رہیں گی. حق بات جو سرکار مجھ تک پہنچاتے ہیں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا بیٹیوں, جبر سے, غصے سے, بدماشی سے, پیار سے ان سے جو مرضی کام لے لو. گھر کا گٹر بھی کہو گے نا تو ہاتھ مار کے صاف کر رہے ہوں گے. ایسے سدھے اور ایسے پلے مانس ہوتے ہیں یہ مرد, لیکن ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرو. ان کے آگے نہ کھڑے ہو, آگے نہیں کھڑا ہونے دیتے. آگے تو اپنے جمعے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. یہ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی. اور چند دن نہیں آئے گا بے ادب نہ درگاہ ڈھوئی کا مطلب ہے بار بار آنا. بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی. بار بار نہیں آ سکتا. یہ 40 سال سے با ادب لوگ ہی آ رہے ہیں.